दोस्तों दोस्तों अगर मैं आज आपको कहूँ ना कि आप मुझे 2 लाख रुपए दीजिए और आपको महीने का 25,000 रुपये मिलता रहेगा और आपके 2 लाख उधर ही रहेंगे, तो बहुत से लोग बगैर सोचे समझे जो है ना वो मुझे 2 लाख देने पर राजी हो जाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने मुझसे ये पूछा कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? ये पैसे जायज़ भी हैं या नाजायज़ हैं? इस पैसों का सोर्स कहाँ पे है पीछे? मैंने कह दिया और आपने मान लिया, क्यों? क्योंकि आप मुझे जानते थे। यही काम आजकल कुछ ऐप्स कर रही हैं। ऐप्स जिस तरह बिलव हो गया, एनएफटी हो गया, और भी बहुत सी ऐप्स हैं। मतलब सैकड़ों ऐप्स यही काम सैकड़ों बंदों के साथ कर रही हैं और फ्रॉड करके चली जाती है। दरअसल ये जो ऐप है, ये डबल शाह वाला काम कर रही हैं। इसको आप डिजिटल डबल शाह कह सकते हैं। और डबल शाह ने क्या किया था, पोंजी स्कीम वाला जो है ना वो तरीकेकार अपनाया था। और पोंजी स्कीम जो है वो 1980 की जो है ना एक फ्रॉड की एक तरकीब है, जिसमें बंदा जो है ना एक वो 4-5 बंदों से अलग अलग बंदों से पैसे पकड़ता है, एक के पैसे दूसरों को दे देता है आधे करके, यानी कि दो हर बंदे से डबल पैसे डबल या कुछ परसेंटेज देने का वादा करता है और एक के पैसे दूसरे को देता रहता है। और इस तरह उसका क्या कहते हैं, मैं ये बिल्कुल छोटा सा ओवरव्यू देने, अली से पैसे पकड़ के, अली भाई आपको मैं आप मुझे 100 रुपये दे रहे हैं तो मैं हर महीने आपको 20 रुपये देता रहूंगा। और उधर से मैंने अवैस से पैसे पकड़ लिए, ठीक है। अवैस के पैसे में से 20 रुपये मैंने राशिद को दे दिए, और जब अवैस को देने की बारी आई तो मैंने सलमान से ले लिए, ठीक है। और इस तरह करते करते जो है ना वो एक नेटवर्क मैंने बना लिया। और इस नेटवर्क में जो जिन 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 बंदों को मैंने प्रॉफिट दिया है, उनका मेरे साथ जो है ना मेरे पे एतबार भी बहुत ज़्यादा बन गया और वो मेरे पास पैसे लाते रहे। अब इस केस में पोंजी स्कीम में इसके पीछे कोई बंदा होता था जो पकड़ा जाता था, जैसे डबल शाह वो पकड़ा गया। एक पोंजी स्कीम पूरे 20 साल चली है और वो पोंजी स्कीम चलाई थी बर्नाए मैडॉफ ने, ठीक है। यानी कि 20 साल उसने इसी तरीके से अपना इतना नेटवर्क बना लिया और लोगों को पता नहीं चला। लेकिन वो कौन लाते थे लोग? जो लोग तहकीक नहीं करते थे कि ये बंदा पैसे ला कहाँ से रहा है। जब लोगों ने तहकीक करना शुरू की तो वो 20 साल बाद वो पोंजी स्कीम खत्म हो गई। अब यही काम जो है ना जनाब उसमें हो रहा है। जितनी भी डिजिटल एनएफटी टाइप ऐप है, बिलाव ऐप है, और ये कुछ चीजें देखिए, लोग जो है ना आजकल जब भी जहां भी जाए ऑनलाइन वर्क काम का जो है ना बड़ी धूम मची हुई है। और लोग इसको ऑनलाइन काम समझ रहे हैं, हालांकि इसमें काम तो होता ही कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये जो जितनी भी ऐप्स है, जितनी भी ऐप जिन्होंने लोगों को जो है ना वो बर्बाद करके रख दिया। मतलब लोग वाकई इस इन ऐप्स की वजह से कुछ खुशी पे आ गए। और कोशिश शुरू में उनका यही ज़हन होता है कि मैंने जो है ना, पहला जो ज़हन होता है ना वो ये होता है कि मैंने कोई जो है ना ऑनलाइन काम करना है, डिजिटल काम करना है और घर बैठे काम करना है, ठीक है। और वो आ जाते हैं इन ऐप्स के नड़गों में लालच देख के, ठीक है। वो देखते हैं कि मुझे 100 रुपये लगाने से 200 रुपये मिल रहा है। लेकिन जब बंदा जो है ना बगैर तालीम, बगैर किसी स्किल, बगैर किसी महारत और बगैर किसी हिलजुल बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है ना, उसको लालच रहते। और ये और ये लालची लोग इन सब बाग दिखाने वाली ऐपों में फंस जाते हैं और जनाबे आला अपना भी नुकसान करते हैं, लोगों का भी। इन ऐप्स का जो स्ट्रक्चर वो इस तरह है कि वो जब कहते हैं कि आप भी पैसे इन्वेस्ट करें और जब आप किसी और के पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा, तो इस तरह वो बहुत बड़ा ट्री बना लेती हैं, ठीक है। लोगों का पैसा ये आपको देती हैं। आप जब तक यानी कि आप लेते रहते हैं खुशहाल की, एक टाइम आता है ये ऐप भाग जाती हैं। और ये ऐप चाहे तो ये अपना सारा सिलसिला बहुत सालों तक, एक पोंजी स्कीम जो है ना भाईजान, मैंने आपको बताया था, एक पोंजी स्कीम 20 साल चली है। आप मान सकते हैं? उस पोंजी स्कीम का जो चलाने वाला था वो यूएस में बर्नाई मैडॉफ है। आप इसको पे सर्च कर सकते हैं। उसने ये पोंजी स्कीम बंदे ने 20 साल चलाई है। तो ये ऐप भी 20 साल चला सकते हैं। अगर कोई ऐप आपको कहती नहीं है मैं 5 सालों से हूँ, हाँ जी हाँ 5 सालों से है, लेकिन ये ऐप पैसे कहाँ से ला रही है? ये कल कभी आपने पूछने का वो किया? अच्छा, तीसरा बात होती है, लोग क्या कहते हैं? कहते हैं हमें पता है ये 2 नंबर ऐप है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं शुरू में इसका ऐप का हिस्सा बन रहा हूँ और मैं इसे निकालूंगा पैसे, बाकी जो है ना वो बाद में पता बंद भी होगी तो मुझे क्या टेंशन है। अब इस लेवल को चेक करें, सेल्फिशनेस कह सकते हैं इसको। बल्कि मेरे लिए मुझे अल्फाज नहीं आ रहे इस लेवल को कि ये बंदा क्या, मतलब उसको पता भी चल रहा है कि मैं किसी के पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को धोखा देकर पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसका एहसास ही खत्म हो गया। अच्छा, वो एहसास कैसे खत्म हुआ? ये इन ऐप्स के ऐसे ऐसे सेटअप होते हैं, इन्होंने
اتنے اتنے سیلیبریٹیز کو ہائر کیا ہوا ہے, اتنے اتنے بڑے ایونٹ کرا دیتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. نہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جتنی بھی ایپس ہیں اس میں کوئی بھی ریٹن کمٹمنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور کسی بھی پاکستان کے ادارے سے یہ ایپس جو ہے نا وہ ریکگنائز نہیں ہوتے. اچھا چلو ایف بی آر سے یہ ریکگنائز بھی ہو جائے گی تو یہ ادارے یہ ضمانت نہیں دیتے کہ یہ جو ایپس ہیں آپ کو دھوکہ نہیں دیں گی. آپ اس تمام باتوں کو سیکھیں. اس سب یعنی کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کوئی انویسٹمنٹ کی جگہ ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ فزیکلی کیا کر رہی ہے, جس طرح جس سے وہ پیسہ کما رہی ہے. دیکھیں یہ نوٹ ہے نا, نوٹ بھی جو ہے نا اس کے پیچھے بھی جو ہے نا زر مبادلہ رکھا جاتا ہے, ریزرو رکھے جاتے ہیں, فورن ریزرو رکھے جاتے ہیں. یعنی 10 روپے اگر آپ کو دیے جا رہے ہیں نا تو 10 روپے کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اتنا سونا رکھا ہوگا. میں آپ کو آسان الفاظ میں اپنے ڈالر رکھے ہوں گے پھر یہ نوٹ چھاپا ہوگا. تو یہ جو یہ ایپ کوائن لانچ کرتی ہے تو بھی آپ نے اسے پوچھا کہ اس کا کیا ریزرو رکھا ہے, انہوں نے کس بنیاد پہ یہ کرنسی بنا دی, ٹھیک ہے. ڈیجیٹل کرنسی جو یہ بٹ کوائن ٹائپ ہے اس کو کسی حد تک مانا جا سکتا ہے اور ماننا چاہیے, لیکن ان میں بھی وہ لوگ جائیں جو جن کو ان ایکسچینجز کا پتہ ہے. میں ایک اور چیز آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ ایکسچینج اور یہ ایپس میں فرق ہے. ایکسچینج وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کوائن بکتے ہیں. اب یہ ہے اور کوائن بذات خود ایک کرنسی ہے جسے کسی نہ کسی بندے نے بنایا, یا کسی ایپ نے بنایا, یا کسی ڈیجیٹل گروپ نے بنایا, ٹھیک ہے. اب اس کرنسی کی ویلیو ڈیمانڈ کے مطابق تو بڑھتی گھٹتی رہتی ہے, لیکن وہ شروع میں جو یہ ایپس شروع میں جو ڈیجیٹل کرنسی نکالتی ہے نا اس کے پیچھے ذریعہ متبادلہ کچھ نہ کیا رکھا ہوا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم پہ فرض ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں, کوئی بھی کاروبار شروع کریں تو اس کا شرعی جو ہے نا وہ نقطہ نظر دیکھ لیا جائے. آپ نہیں دیکھ سکتے تو کسی مجھ سے مشورہ لیا جائے. اور یہ ایپس سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ کسی سے مشورہ نہیں کرنا آپ نے, یعنی کہ آپ کو اتنا وہ چارج کر دیتی ہیں, کسی نے مشورہ نہیں کرنا. کل ملا کے بات یہ کہ ایپس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پہلے تو آپ کو پھنسائیں گی, پھر آپ کے ذریعے لوگوں کو پھنسائیں گی, آپ کا اعتبار لوگوں سے بھی اٹھائیں گی, آپ کے پیسے تو جائے سے جائیں گے, آپ کا اعتبار بھی لوگوں کا اعتبار بھی آپ سے چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اور میں بھی ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو لوگوں کا نقصان کروا کے ابھی بھی ان ایپ سے آس لگا کے بیٹھے ہیں. خدارا اسکل سیکھیے, مہارت سیکھیے. آن لائن کام بہت ہیں لیکن بغیر کسی کام کے, بغیر کسی ویلیو ایڈ کے آپ 1 روپیہ نہیں کما سکتے. اور سیکنڈلی انویسٹمنٹ بھی ہے نا, تو انویسٹمنٹ میں بھی آپ اس کا فزیکلی جب تک نہیں دیکھ لیتے بیک گراؤنڈ آپ اس پہ نہ لگائیں. اور ایپس جتنی بھی ہیں میں تو بالکل مشورہ دوں گا آپ کو جو نہیں جانتے, ایکسچینجز کو بھی نہیں جانتے نا, وہ تو کوائن والی سائٹ پہ بھی نہ جائیں. میں آپ کو لکھ کے کہتا ہوں یہ جو ایکسچینج ہے اس میں بھی جو چھوٹے بندے جاتے ہیں نا, چھوٹا سرمایہ وہ ویسے کھا پی جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی سمجھے اس بات کو. اور آن لائن ورکنگ کے لحاظ سے سب سے بہترین ادارہ, فری ادارہ جو ہے نا وہ ڈیجی اسکل کا ایک پلیٹ فارم ہے. آپ ویب سائٹ میں اپنے لنک میں بھی ڈال دوں گا, ادھر سے آپ فری گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ وہ کورس کیجئے اگر آپ ڈیجیٹل کام کرنا چاہتے ہیں, آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں. اور خدارا لالچ سے بچیں. جب تک آپ اسلام سے دور ہوں گے نا رہیں گے تو یہ ان چیزوں میں پھنستے رہیں گے. تو دوسرے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو فائدہ لے لیا, وہ خود پہ غور کریں کہ آپ نے کتنوں کو نقصان کیا, کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر دی آپ لوگوں نے. اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے تو اس ایپ سے آپ نے پیسے نہیں لیے, آپ نے ان لوگوں سے پیسے لیے بھائی. یہ سوچیں آپ. تو زیادہ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی میسیج آتا ہے, میرے پاس خود میسیج آیا, میرے پاس ایک دو میسیج آیا کہ جی آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں میں آن لائن کام کرنا چاہتا ہوں. پھر بعد میں انہوں نے مجھے صرف کلک کرنے کے لیے پیسے دینا شروع کر, 4,000 مجھے جو ہے صرف تھوڑے بہت کام کرنے کے, کلک کرنے کے مجھے پیسے دیے. اب 4,000 دینے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہاں اب آپ چاہیں نا تو یہ کام اس طرح شروع ہوتا ہے. یہ جو شروع والے بندے ہیں نا, جو پڑھے لکھے بندوں کو پھنسانے کا کام, ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ان کو پیسے بھی دیتے ہیں. مجھے 4,000 میرے خود دیے کہ یہ 4,000 میرے پاس آ گئے. تو جب 4,000 روپیہ دے چکا تو مجھے اب جو ہے نا کہتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ والا کام ہے, اس میں آپ 10,000 لگائیں, 10,000 روپے آپ کو جو ہے نا وہ ٹاپ اپ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کی اتنے انکم ہو جائے گی. اور یہ وہاں سے میں سمجھ گیا کہ بھائی جان یہ جو آپ کام جو ہے نا وہ اس طرف جا رہا ہے. اور یہ صرف کوئی ایپ نہیں تھی, یہ تو واٹس ایپ گروپ کے تحت کام ہو رہا تھا. یعنی کہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ صرف ایپ نہیں, واٹس ایپ گروپ ہی آتا ہے. میں کہتا ہوں ایپ ہو, واٹس ایپ گروپ ہو, کوئی بندہ ہو, کوئی روبوٹ ہو جو آپ کو انویسٹمنٹ پہ پیسے ڈبل کرنے کا کہہ رہا ہے نا, آپ
اس پہ تحقیق کریں کہ اس کے پیچھے فزیکل وجہ کیا ہے. فزیکل مطلب اب ایک پلاٹ ہی ہے نا, تو میں کہتا ہوں کہ جی یہ پلاٹ آپ کو کل 1 لاکھ کا کل یہ 1.5 کروڑ کا ہو جائے گا, تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں بتاؤں گا آپ کو کہ جناب یہ دیکھیں یہ سڑک بن رہی ہے, یہ یہاں پہ یہ بن جانا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ اتنی ہو جانی ہے, یہاں پہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. یہ دیکھیں یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ یہ اس سے ہاں کچھ نظر آ رہا ہے, مجھے حکومتی لیول پہ نظر آ رہا ہے, یہ اپروو ہو رہی ہے ایسی سائٹ. ایک بتا رہا ہوں ریئل اسٹیٹ کے اپنے گپلے ہیں, لیکن میں ایک تحقیق کرنا بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر وہ کوئی بتا رہا ہے آپ کو ایپ ہو, تو بلکہ میں تو کہتا ہوں ایپ کی تو تحقیق بھی نہ کریں, اس طرف جائے ہی نا. آپ کو جس طرح میں نے بتایا نا ڈیجیٹل, وہاں پر جائیں, وہاں سے اسکل سیکھیے. ادارا جو ہے نا دھوکے بازی سے بچیے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میرے پاکستانی جو ہے نا وہ دھوکے میں آ کر لالچ دیکھیں, وہ بہت بہترین مثال ہے, جب تک لالچی زندہ ہے ٹھگ نہیں مرتا. تو یہ ابھی جو ٹھگ ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول کے ٹھگ ہے, اور ایسے ٹھگ ہیں کہ وہ آپ کو بھی پھنسائیں گے, آپ کے تھرو آپ کو رشتہ داروں کو بھی پھنسائیں گے. تو اب آپ ایسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سے دھوکہ کھا کر پھر بھی ان پہ اعتبار کریں, مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. مسلمان مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں رسا جاتا. میں نے اتنے بندوں کو دیکھا ہے کہ وہ NFT سے پیسے نکال رہے ہیں, بلو میں ڈال رہے ہیں, اس سے نکال رہے ہیں تو فلاں میں ڈال رہے ہیں, فلاں سے نکال رہے ہیں ڈھینگ میں ڈال رہے ہیں, پیسے نقصان کر ہی آ رہے ہیں. اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم آن لائن ورکنگ کر رہے ہیں, اور ان کی وکیپ کو اور یہ وہ سمجھتے ہیں آن لائن ورکنگ کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ ورکنگ کا کسی کے, آپ دیکھیں جس ورکنگ کا کسی کے پاس ویلیو ایڈ, میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا, یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایک ویلیو ایڈ کر رہا ہوں. کیا ویلیو ایڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو دھوکے سے بچا رہا ہوں, مجھے سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو بغیر کسی کے ویلیو ایڈ, کسی کو ویلیو ایڈ کر کے پیسے دے رہا ہے, وہ کس وجہ سے دے گا؟ ٹھیک ہے, خدارا اپنے آپ کو اسلام کی طرف لے کر جائیں. اللہ سے دھوکے بازی دھوکوں سے بچنے کے لیے دعا مانگا کریں. میں بار بار آپ کے اندر جو انر کیمرہ ہے نا, جو آپ کا ضمیر ہے, اس کو ٹٹولا کریں تو یار میں یہ ٹھیک بھی کر رہا ہوں یا نہیں, یہ کیسے میں کر رہا ہوں. تو اس پہ بھی دھیان دیجیے, اور مجھے اجازت دیجیے. میرے